اسماعیل اس پہ ہم واپس جاتے ہیں کہ ایک تو ہم نے پہلے تھوڑا سا ڈسکس کیا کہ ٹرسٹ لیول پبلک میں بھی نہیں ہے جو ہم نے بات کی، اور اس نے آپ نے خود ہی کہا کہ بطور رپورٹر بھی جو پبلک سوال یہ پوچھ رہی ہے، اور ظاہر ہے ہم بھی وہی ریفلیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو کوآپریشن کی بات ہے، پچھلے جو تمام لوگ پکڑے جاتے رہے ہیں اور اہم لوگ پکڑے جاتے رہے ہیں، اس کے اندر بھی اس قسم کا ہی ڈسٹرسٹ تھا، اس میں تو آئی تھاٹ کہ انفارمیشن شیئر ہو رہی تھی۔ نہیں اس میں بھی ان کا جو تھا سٹینڈرڈ ایس او پی جو تھا وہ یہی تھا کہ سی آئی اے انفارمیشن ٹارگٹ جو ہوتا تھا اس کی انفارمیشن لاتے تھے، دے وڈ گیو دی انٹیلیجنس ہیڈز اپ، وہ ساتھ میں ہوتے تھے، وہ بتاتے نہیں تھے کہ کہاں پہ آپریشن ہونے جا رہا ہے، یعنی سی آئی اے معلومات لاتی تھی، ہمارے انٹیلیجنس والوں کو بتاتی تھی ٹیکنیکلی کہ کہاں پہ جانا ہے، بالکل ان کو ساتھ لے کے جاتے تھے، پھر ان کو جگہ بتاتے تھے کہ جی دس از دا ٹارگٹ، یہاں سے اس کو آپ کریں، ریٹ کریں، اس کے بعد ریٹ اٹھاتا۔ تو یہ تو میرے خیال میں اٹس ناٹ کہ سم تھنگ نیو کہ انہوں نے بتایا نہیں ہے، میرے خیال میں یہ تو شروع سے، لیکن اس میں تو ہمیں کمپاؤنڈ تک نہیں لے کے گئے، پنیٹا صاحب تو کہتے ہیں ہم تو نے تو آپ کو بتانا نہیں تھا، آپ نے ٹارگٹ کو الرٹ کر دینا۔ میرے خیال میں اس پہ تو رونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ڈرون اتنا بڑا جو ایشو ہوا ہے اس میں تو یہ خود ہی انہوں نے ایکنالج کر دیا تھا کہ لیکن اسماعیل اسٹے آن دس پوائنٹ، دیکھیں یہ صرف وہی معاملہ نہیں ہے جو ڈرون کا ہے۔ لیٹ می برنگ دس ڈسکشن ایٹ دس پوائنٹ۔ ڈاکٹر صاحب جب پنیٹا یہ کہتا ہے کہ آپ نے ٹارگٹ کو الرٹ کر دینا تھا، کون تھا؟ اسامہ بن لادن، تو پاکستانی کیوں الرٹ کریں گے ٹارگٹ کو جس کا نام ہے اسامہ بن لادن؟ وہ کہہ کیا رہا ہے؟ وہ کہہ یہ رہا ہے کہ بنیادی طور پہ جناب آپ نے اس کو چھپایا ہوا تھا اور ہم آپ کے منہ سے چھین کے لے گئے ہیں، یہ تشریح ہے اس کی۔ ایم آئی رائٹ؟ ایبسلیوٹلی میرا خیال ہے کہ پنیٹا کی یہ جو سٹیٹمنٹ جو ٹائم میگزین کو انہوں نے دی ہے، آئی تھنک دس از دی موسٹ ڈائریکٹ انڈائٹمنٹ آف آور سٹینڈز کہ پاکستان کا کلوژن یا ایک پروٹیکٹ ہے، اس کے اوپر بڑی بحث ہوئی۔ لیکن طرح جو بڑا امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کا یہ مفروضہ مان لیں کہ جی ہم نے ان کو انٹیلیجنس پرووائڈ کی، سارا کچھ تھا، تو پھر اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم وہ انٹیلیجنس ان کو دے رہے تھے تو ہم نے وہ ایکشن خود کیوں نہیں لیا، اور وہ ہائی مورل گراؤنڈ ہم نے کیوں آکوپائی نہیں کیا؟ سوال پوچھا ہے، اس کا جواب یہ ملا ہے کہ ہمارے پاس ایک رف تھی انفارمیشن تھی کہ یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی ایسی ہے، ہائی ویلیو ٹارگٹ ہو سکتا ہے، اس کو انہوں نے اپنے ریسورسز سے، چونکہ ان کے پاس بہتر سیٹلائٹ فوکس کرنے کی ایبلٹی ہے، اب آئی ڈونٹ نو کہ کس حد تک بات صحیح ہے، لیکن انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ان لیڈز کو ہم سے شیئر نہیں کیا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایک را کروڈ انفارمیشن دی۔ یہ بات بھولیے، یہ وہ کمپاؤنڈ ہے جس کو 2003 میں لبی کی تلاش میں بھی اس کمپاؤنڈ پہ آئی ایس آئی نے اور پاکستانی انٹیلیجنس نے اس پہ چھاپے لگائے تھے۔ There is all the more reason why we should have gone in with our ground intelligence to determine۔ بن رہا تھا، یہ کمپلیٹ ہو گیا تھا، جس کمپاؤنڈ کے اندر معذرت کے ساتھ اگر کسی جگہ کے اوپر کسی گھر کے اندر کوئی بڑا واقعہ بھی ہو جاتا ہے نا، تو وہ سارے محلے کے اندر، سارے نیبرہڈ کے اندر اٹ سٹینڈز آؤٹ۔ انفیکٹ اگر وہاں پہ آپ نے 2004 میں ریڈ کی تھی تو یہ تو ایک ایسا کمپاؤنڈ تھا which should have been on your radar، کیوں نہیں ہوا؟ I'm not an intelligence operative، لیکن مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ رف انفارمیشن جو ان کی باتوں سے، ان لوگوں کی باتوں سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ رف انفارمیشن کو آپ انکیوبیٹ کرتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں، اس کو پکاتے ہیں اور ایکشن اس وقت کرتے ہیں جب 100% ہوتے ہیں۔ برن نے یہ بھی مانا ہے اور پانیٹر نے یہ بھی مانا ہے، اس میں میٹنگز کے اندر میں نے دیکھا ہے نیو یارک ٹائمز کے اندر، کہ ہمیں 60-70% تک ہی اندازہ تھا کہ ہمارا نیڈڈ ٹارگٹ اسامہ بن لادن وہاں ہو سکتا ہے۔ شیور ہم بھی نہیں تھے، 100% ہم بھی نہیں تھے، یہ ان پرنٹ ہے۔ لیکن فروری کے بعد تو وہ نہیں، ایکشن کے وقت یہ میں آج دیکھا ہے، یہ آج دیکھا ہے وائٹ ہاؤس نے جو لیکن اس میں لیٹ می برنگ another critical piece of information which is کہ جب جمیعہ ملی کا وہ جو انڈونیشین جب وہاں پہ پکڑا گیا، فاروق پیٹک کی اریسٹ کے بعد امریکنز were nearly certain کہ یہ کمپاؤنڈ وہی ہے جہاں پہ اسامہ بن لادن کے ٹرسٹڈ کوریئرز رہتے ہیں، اور ان کی موجودگی اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ یہاں پہ ہائی ویلیو ٹارگٹ چھپا ہوا۔ اچھا کمال کی بات ہے کہ فاروق پیٹک ہمارے پاس ہے، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، امریکہ ہم سے مانگ رہے ہیں، ہم نے دیا نہیں ہے فاروق پیٹک کو۔ یہ ماننا پڑے گا کہ شک کی وجوہات تو بہرحال ان کی ہم پہ تھیں، مسئلہ موریلٹی اور اخلاق کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ دونوں کنٹریز کی انٹیلیجنس کے اپنے انٹرسٹ ہیں اس خطے کے اندر۔ لیکن پنیٹا کا جو بیان ہے وہ تو انتہائی خطرناک بیان ہے، وہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ نے نہ صرف آپ نے لیک کرنا تھا، آپ نے الرٹ کر دینا تھا، اسامہ بن لادن کو بھگا دینا تھا وہاں سے، which essentially is a very serious کیا کسی مقصد کے لیے اس کو ریاض فوکس صاحب اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ہم نے اس پریس ریلیز کا تجزیہ کیا
اور ہم نے یہ بھی کہا جی آخر میں آ کے کہ پاکستان کی حکومت اس کے آرمڈ فورسز پاکستان کے عوام کی سپورٹ کو اپنا مین سٹے اور اصل سٹرینتھ جانتی ہیں، اور کوئی بھی ایسے ایکشن جو عوام کی ایسپریشنز کے خلاف ہوں اور ان کے جو ٹرسٹ کے خلاف ہوں وہ نیشنل سیکیورٹی اور ڈیفنس کو وائلیٹ کرتی ہیں، اور ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے. اور حکومت سیکیورٹی فورسز کا یہ ریزالو ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہم کام کرتے رہیں گے. ایک لوگوں کو آؤٹ ریچ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے بغیر کام نہیں ہے. اب ایشو یہ ہے اس وقت سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ایک تو واقعات کی طرف سے حملے کی زد میں ہے، ایک سیاسی کے طور پر بھی حملے کی زد میں ہے، آپ نے پی ایم ایل این کا سٹینس دیکھا ہے، اور دوسری طرف جو ان کے سپورٹر جن کے ساتھ جس پر ہم نے تکیہ کیا ہوتا امریکنز، اس کی طرف سے بھی حملے کی زد پر ہیں. انڈینز آر پائلنگ اپ مور پریشر. یہ بڑی ریئر سچویشن ہے. ہاؤ ڈینجرس دس از؟ اٹ از ویری ڈینجرس. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اگر ہم نے اس سچویشن کو سالو کرنا ہے تو دیکھیے آپ کو اپنی عوام کو اعتماد میں لینا ہے، وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے جو طور طریقے ہیں. دوسری چیز یہ دیکھیے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ یعنی آن بوتھ سائڈز آف دا آئل آئی وڈ سے، اب دیکھیے وہ کیا کر رہے ہیں جی. میرا مطلب ہے اس وقت یہ لکی ایرانین سرکس 2 لگی ہوئی ہے اس وقت پاکستان میں. یعنی لک ایٹ دا پرائرٹیز آف آر پیپل یعنی آر لیڈرشپ کہ بھائی پاکستان کی یعنی ایگزسٹنس از آن دا لائن. ہاں جی، میرا مطلب ہے کہ آگے آپ کے ساتھ بہت سے ٹف سوال جو آپ کے پاس آئیں گے ان کے جواب آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو بھائی آپ اپنی عوام کو پہلے اعتماد میں لیں. عوام کا مطلب بھائی پارلیمنٹ سے بھی بات کریں اور لیڈرز وغیرہ سے بھی بات کریں. اور ان کو کیا بتائیں عوام کو اعتماد اب تو شیٹر کے کس طرح ریسٹور کریں جی؟ نہیں، میرا مطلب یہ کہ دیکھیے اب آپ کو اب یعنی جھوٹ بولنے کا کوئی سکوپ ہے ہی نہیں، کوئی یعنی کہ اس کی کوئی یعنی کوئی پراسپیکٹس نہیں ہے اس کے. چلاکی نہ کریں سیدھی بات کریں کہ بھائی یہ جو بھی ہے I won't know what to say at this stage but we have to put our heads together. یہ ڈاکٹر معید نے اپنی ہائی ٹیک مشین کے اوپر آئی پیڈ کے اوپر یہ بتایا، میرے کو دکھائیں کیا دکھا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں نا یو ایس ٹو انویسٹیگیٹ واٹ پاکستان نیو اباؤٹ بن لادن. ایک انویسٹیگیٹو پروسیس جو ہے یہ ایک نہیں ہے، اس قسم کی 2-3 سٹوریز آ رہی ہیں. ایک سائڈ پہ کارل لیون کہہ رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ برینن یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ یہ انویسٹیگیٹ کرے گا کہ پاکستان کو کیا پتا تھا اور پاکستان میں کیا مدد پرووائڈ کی گئی ہے اسامہ بن لادن کو 10 سال تک. اور یہ ایک انویسٹیگیٹو پروسیس ہے جس میں کوسچنز ریز کیے جائیں گے بار بار، اور ان جوابات کے رسپانس میں مزید کوسچنز جو ہیں وہ ریز کیے جائیں گے. میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے امریکہ یہ سوال پوچھے اور ہم پریشر میں آ کے کو ریئیکٹ کریں، آئی تھنک وی شوڈ انیشیٹ our own investigation into this and then whoever is responsible I think یہ تھا کہ بالکل وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے and let's come clean on this. اسماعیل final words from you on this. restore کس طریقے سے کریں پبلک کا ٹرسٹ؟ go ahead اسماعیل. بالکل وی نیڈ ٹو کم کلین آن دس. یہ تو میں پہلے سے کہتا رہا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی دونوں ملکوں کے انٹرسٹ ہیں، لیجیٹیمیٹ انٹرسٹ الگ چیز ہے، لیکن somebody who has caused world's biggest manhunt اور اس پہ آ کے پھر ہم پہ چارج بھی لگیں کہ جی 10 سال تک یہ یہاں پہ رہا ہے، اس کو سپورٹ ملتی رہی ہے، میرے خیال میں اس سے زیادہ ڈائریکٹ انڈائٹمنٹ تو آج تک کسی نے کی نہیں جو ہمارا ہے. پھر دوسرا پھر جو اس کو لے کے پھر امریکن جو نہیں وہ کریں گے انگریس زیادہ انٹروزیو وہ ڈیمانڈ کریں گے تو اس کو ہم سنبھال بھی پائیں گے کہ نہیں پائیں گے. تو جو ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے رفعت صاحب نے اور انہوں نے میرے خیال میں ریاض صاحب نے کہ ہمیں سچ بتانا پڑے گا. The time has come for us to come clean on this entire issue کہ ہم جو کچھ کرتے رہے اس میں کیوں کرتے رہے اور کیا کوئٹ پرو تھا کہ ہم we were running with the hare and hunting with the hound. یہ چیز جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے. Okay, I have to close the program. You will understand my compulsion. I really apologize for that. ڈاکٹر معید پیرزادہ، ڈاکٹر سید رفعت حسین اور اسماعیل خان، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ریاست اگر اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا چاہے تو بھلے رکھے. حقائق نے
اس دھوکے کو پھوڑ دیا ہے اور اس کی ڈبریز جو ہیں ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں. ریاض کھوکھر صاحب نے لفظ استعمال کیا تھا سیاسی طور پر ایک لکی ایرانی سرکس لگا ہوا ہے. میں ان کی اجازت سے اس میں تھوڑی سی موڈیفیکیشن کروں گا اور کہوں گا کہ سیاسی طور پر ایک ان لکی پاکستانی سرکس لگا ہوا ہے, اور جو اس ملک کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے. جب امریکنز انویٹ کر رہے تھے اس وقت کیا سیاسی تماشا تھا, اور ملک کے صدر جو ہیں ان تمام 36 گھنٹوں کے اندر صرف ایک مرتبہ اپنا چہرہ دکھاتے ہیں, اور وہ تب کہ جب وہ فیڈرل کابینہ کو اوتھ ٹیکنگ کی سیرمنی کروا رہے ہوتے ہیں, اور وہ کیسی کابینہ وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.